اولم یرو کم انزلنا من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی کیسے برسایا. پھر وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ نے پانی سے دنیا میں ہر چیز کو حیات دی ہے. آج بڑے عرصے بعد سائنسدان اس بات پر پہنچے ہیں کہ دنیا کی حیات اور دنیا کے رہنے کا جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے. اگر دنیا گوشت کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، گندم کے بغیر بھی چل سکتی ہے، اور چیزوں کے بغیر بھی چل سکتی ہے، پانی کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، انسان نہیں لے سکتی. تو لیونگ میٹر جو ہے، ہر چیز جو اوریجنیٹ ہوئی ہے وہ پانی سے ہوئی ہے اور ختم ہوگی پانی پر ہوگی. جب دنیا کا پانی ختم ہوگا دنیا تباہ و برباد ہوگی. اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کی حیات ہر چیز کو بخشی ہے پانی کے ذریعے. جس دن پانی ختم ہوگا دنیا الٹی ہو جائے گی. آج دنیا ساری اس چکر میں ہے کہ دنیا کا پانی بچایا جائے. اللہ نے اس وقت فرمایا تھا اولم یرو الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا، ذرا غور سے دیکھو تو آسمان کو کیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. دنیا میں کتنی بڑی چھت آپ بغیر ستون کے بناتے ہو، اور بنا کر چھوڑ نہیں دیا. اللہ جمال بھی ہے، اللہ خوبصورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ چھت ہے نا بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کی انجینئرنگ بڑی اچھی ہے، لیکن اس کا آرکیٹیکچر کوئی نہیں ہے. پتہ لگ رہا ہے جس نے بنائی ہے اس کے اندر حصے ذوق نہیں تھی، خوبصورتی نہیں تھی. اس نے اس میں جمال نقش و نگار نہیں ڈالے، کوئی خوبصورتی نہیں ڈالی، بس کھڑا کر دیا. اللہ کے اندر مستحکم بھی بنایا. اللہ کہہ رہے کیف بنیناہا، میں نے بنایا کیسے ہے، اس کی انجینئرنگ دیکھو کیسی مضبوط ہے. وزیناہا، میں نے خوبصورت کیسے کیا اس کو، میں نے ستاروں کی خوبصورتی ڈالی ہے. مصابیح، سورہ ملک میں اللہ فرما رہے ستارے چراغ کی طرح اللہ نے آسمان پر یوں سجا دیے، جیسے پیالے سونے کے سجائے جاتے ہیں اللہ نے ایسے سجا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خوبصورت بنائے ہے، چاند سے خوبصورت بنائے، ستاروں سے خوبصورت بنائے، سورج سے خوبصورت بنائے. آسمان میں کبھی سفید رنگ، کبھی نیلا رنگ، کبھی پیلا رنگ، کبھی بادل کس رنگ کا، کبھی کس رنگ کا، کبھی رینبو آ رہی ہے، لیکن خوبصورت بنائے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا آسمان پہ دیکھو، ایک دراڑ بھی نظر آتی ہے، ایک کریک نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھا. پھر دیکھو ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھو، تمہاری آنکھ تھک جائے گی. اللہ کی تخلیق میں اتنا سا خلل نہیں تلاش کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں بے ڈھنگا پن پیدا کیا ہے وہ بھی ایک خوبصورتی کا شاہکار ہے، خوبصورتی کا شاہکار ہے. ہم ترکی میں اتر رہے تھے استنبول میں، تو سمندر ایسا تھا کہ سمندر کے بیچ میں ٹوٹے پھوٹے چٹانیں تھیں، کوئی چڑی چٹان، کوئی الٹی، کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے. وہ ایسا حسن پیدا کر رہی تھی، ایسا حسن پیدا کر رہی تھی کہ کوئی منظم سیدھی چٹان نہیں پیدا کر سکتی تھی. وہ جو شاعر نے کہا تھا زلف بگڑنے میں بھی اس کی بلا کی. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب کائنات کو حسن خوبصورتی دے کر، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑا ہے کیل کی طرح. تو اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے سورہ نبا میں کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح دیکھتے نہیں میں نے گاڑ دیا. آج سائنسدانوں کو 1400 سال بعد سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تو اوسسٹسی کا پروسیس ہے کہ سمندر پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے گیا ہوا ہے. جیسے میخ کو گاڑا جاتا ہے تو میخ جتنی اوپر نظر آتی ہے اس سے زیادہ نیچے جاتی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہاڑوں کے ذریعے زمینوں کو جوڑا. تو آج سمجھ میں آئی جیولوجی کے لوگوں کو کہ جس طرح پلینکس کو اور تختوں کو جوڑا جاتا ہے اللہ نے ایسے جوڑا ہے کہ ان تمید بکم. اللہ فرما رہے میرے بندے اگر میں نہیں کرتا تو تم ایسے ڈول رہے ہوتے جیسے بس ڈولتی ہے نا. اگر کوئی زلزلہ ڈولاتا ہے آدمی روڑتے ہو ہم یہاں جا رہے ہوتے، روڑتے ہو یہاں جا رہے ہوتے، زمین پہ ایسے چل رہے ہوتے. اللہ نے پہاڑوں کو قائم کیا. اللہ نے فرمایا آسمان کو نہیں دیکھا، ان السماء سقفا محفوظا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میرے بندے تمہیں بچانے کے لیے کیسی محفوظ چھت بنائی ہے. اب پہلے زمانے میں تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ جناب چھت ہے ٹھیک ہے حفاظت کر رہی ہے. آج سمجھ میں آیا اچھی طرح کہ سقف محفوظہ، سورج کی خطرناک شعاعوں سے اللہ اس چھت کے ذریعے ہماری حفاظت کر رہا ہے. اگر یہ نہ ہو تو 52 کروڑ ایٹم بم کے جتنا دھماکہ سورج میں ہر 1 منٹ میں ہوتا ہے، ہر 1 منٹ میں وہ ایک دھماکہ زمین کو بھسم کر کے رکھ دیتا. اچھا سورج کو روکا بھی نہیں اللہ نے. الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہیں، وائلٹ ریز آ رہی ہیں، ایکس رے ریز آ رہی ہیں، 7 قسم کی شعاعیں آ رہی ہیں. جس شعاع کی زمین میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی بھیجتا ہے، باقی فلٹر ہو جاتی ہے. اور آسمان زمین سے باہر کا ٹیمپریچر -500 سے -1000 ڈگری تک جاتا ہے. وہ برف کلفی کی بھی کلفی جم جائے اگر باہر چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے چھت کو اس سے محفوظ کیا ہے. اللہ بتا رہے میرے بندے میری عظمت اپنے دل میں پیدا کرو.
खालिक की अजमत पैदा करो। उस अल्लाह के सामने तुम क्या हो? तुम चूंटी की तरह भी नहीं हो। किस मुंह से उस अल्लाह के आगे तकब्बुर करते हो? किस मुंह से उस अल्लाह के बगावत करते हो? वो अल्लाह कहते हैं हराम है, कहते हो मैं करूँगा। वो अल्लाह कहते हैं हलाल खाओ, कहते मैं हराम खाऊंगा। अल्लाह कहते हैं मेरे हराम को हलाल नहीं करो, कहते मैं करूँगा। मेरे हलाल को हराम नहीं करो, कहो मैं करूँगा। अल्लाह कहते हैं मेरी आवाज़ पर आओ, कहा मैं नहीं आऊँगा। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं माल वाला हूँ, मेरे हाथ की कमाई है। ये कारून ने कहा था कि मैं अपने कमाल से पहचान के बैठा हूँ, मैं अपने कमाल से कमाई करके बैठा हूँ। उसको कहा अल्लाह के रास्ते में निकालो, कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। तुम कौन होते हो? कौन? अल्लाह। मैं अपने कमाल, अपने हुनर, अपनी स्किल पर मैं कमा के बैठा हूँ। अल्लाह कह रहे मेरे बंदे, अल्लाह वहुवल काहिरु फौका इबादी, अल्लाह अपने बंदों पर ज़बरदस्त है, यूं पकड़ा हुआ है। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, अल्लाह ताला जिसके लिए रिस्क खोले कोई बंद नहीं कर सकता, न खोले अल्लाह कोई उसके लिए खोल नहीं सकता। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की निशानियाँ सैकड़ों कुरान में बयान फरमाई। और फिर अल्लाह ने सूरह जासिया में फरमाया कि मैं आफाक में तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता रहूँगा। क़यामत तक अल्लाह की निशानियाँ दिल वालों पर खुलती चली जाएंगी। वफ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारी अपनी जान में निशानियाँ दिखाऊँगा। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि बंदों पर वाज़ेह हो जाए कि हक़ और सच क्या है।